اس کے آگے نہ کوئی پیر اپنی رائے قائم کر سکتا ہے، نہ کوئی مرید اپنی رائے قائم کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی اپنی رائے قائم کر سکتا ہے، نہ کوئی غوث اپنی رائے قائم کر سکتا ہے، نہ قطب نہ ابدال، ایون کہ جہاں پر اللہ کریم فیصلہ فرما دے وہاں پر انبیاء کو بھی سر خم تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو حضرت جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا قتل ہے، آپ کی شہادت ہے، یہاں پر آ کر کمزور عقیدے والے ڈگمگا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہندا نے کلیجہ چبایا، اس کو برا بلا کہا جاتا ہے کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، وحشی نے قتل کیا، وحشی کو برا بلا کہتے ہیں۔ اس کے بعد چند بدبخت اور بد نصیب جو کہ عقائد کی دنیا میں اپنی ذات کا لوہا منوانے کی خاطر، اپنے چند ویڈیو کلپس کو وائرل کرنے کی خاطر، اپنی پوسٹ کو وائرل کرنے کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی، حدوں کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج مسجد نورانی کے اس پلیٹ فارم سے میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ارے جن کے متعلق قرآن کہہ دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں، وہ ان سے راضی ہیں، تیرا میرا حق نہیں بنتا کہ ان کو جنت اور جہنم کا ٹکٹ دیا جائے۔ اور پھر اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے ان سے بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے۔ ارے میں نے کہا جن سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرے تو کون جہنمی کہنے والا ہوتا ہے؟ اس لیے ہمیں یہ حق نہیں بنتا کہ ہم حضرت وحشی، ہم تو حضرت وحشی کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کلمہ پڑھ کے کیا کیا؟ اس کی ایک اور دلیل دے دیتا ہوں۔ داہیہ کلبی، یہ صحابی تھے، بڑے خوبصورت، بڑے حسین تھے، حضور کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آ گئے۔ اب آئے، کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ کی غلامی اختیار کر لی ہے، لیکن ایک خطا مجھے اندر سے کرید رہی ہے، مجھے کھائے جا رہی ہے۔ یا رسول اللہ میرا سارا مال بھی لے لیا جائے، میری جان بھی لے لی جائے، لیکن اس گناہ کی کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ فرمایا داعیہ قلبی کون سا گناہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں 70 قبیلوں کا سردار تھا، اس سے بھی زیادہ۔ ایتھے تے پنڈ دا چیئرمین ہوئے انہوں ملنا اوکھا ہو جاندے، ایتھے تے کوئی پٹرول دی گل نہیں کر سکتا۔ کہو نا ذرا سبحان اللہ، جنہاں حالی تک نہیں پوایا ہو کہو ذرا سبحان اللہ۔ جدو تسا پوا لیا تو بھی موڈ چینج ہو جائے۔ حضرات گرامی، یہاں پر تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے، ہم دین اسلام کی بات ہی نہیں کر سکتے، دین کی حدوں کو بیان نہیں کر سکتے۔ آئیے ذرا، حضرت داعیہ قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ 70 قبیلوں کا سردار تھا، اور میں نے کفر کے اندر چونکہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، بچوں کو بچا لیا جاتا تھا، اور یہ خدشہ ہوتا تھا کہ ساڑی تھی کسے نال ویاہی نہ جاوے، انہوں سمجھا جاندہ سی ساڑی ناک کٹی جائے دی۔ یہ کفر کے عقائد تھے، یہ کفر کے عقائد اور نظریات ہیں۔ جب یہ بات کی فرمایا داعیہ قلبی ہوا کیا؟ یا رسول اللہ میری بیوی پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، میں تجارت کے لیے علاقے سے باہر چلا گیا، میں نے بیوی کو نصیحت کی کہ جب میں واپس آؤں اگر بیٹا ہوا رکھ لینا، بیٹی ہوئی زندہ درگور کر دینا۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا، اللہ نے ماں دے سینے چ جڑی پیار اولاد واسطے پایا ہے، پیو نالو کدرے درجے ہو پایا ہے۔ والد دا بھی بڑا کردار ہے، لیکن کیوں میرے آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدامہ الامہات، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اس کی وجہ ماں 9 ماہ بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ یا رسول اللہ پھر ہوا کچھ اس طرح کہ میں واپس آیا اور بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی، اور بیٹی کی عمر بڑی ہو گئی۔ میں نے دروازے کو دستک دی، کافی عرصے کے بعد آیا اور اس بچی نے دروازہ کھولا تو میں نے پوچھا تو کون ہے؟ بچی کہتی ہے آنے والے تو کون ہے؟ کہا میں گھر کا وارث ہوں۔ بچی نے جب یہ بات سنی گھر جا کر اماں کو کہا امی جی گھر کا وارث آیا ہے۔ ماں کو پتا چل گیا شوہر آ گیا ہے، ڈر گئی، گھبرا گئی، ہچکچا گئی۔ جب آئی داعیہ قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے فی الفور یہ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا تیری بیٹی ہے۔
تو کہا میں نے تو کہا تھا زندہ درگور کر دینا، اس کو کیوں رکھا؟ اب آنکھوں سے بیوی کے آنسو جاری، داہیہ قلبی نے سب سے پہلے نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا، بچی کو پکڑا چٹیل میدان کی طرف لے گیا اور ٹویا نکالنا، قبر نکالنا شروع کر دی۔ جب قبر نکالتا ہے بیٹی اپنے والد کا پسینہ صاف کرتی ہے، اپنی بیٹیوں کو جوان کر کے بیانے والے والدین توجہ تو کرو، اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والے والدین کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ داہیہ قلبی کہتا ہے یا رسول اللہ میں قبر کھود رہا ہوں، بچی میرا پسینہ صاف کر رہی ہے، یا رسول اللہ جب مجھے پانی کی پیاس لگتی ہے مجھے پانی ڈال کر دے رہی ہے، یا رسول اللہ مجھے رحم نہیں آیا، جب میں نے قبر کھود لی میں نے بچی کو پکڑا اور قبر کے اندر اتار دیا۔ بیٹی کہتی ہے ابو جی آپ کیا کر رہے ہیں، عجیب ماجرا ہے، یا رسول اللہ مجھے رحم نہ آیا، میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ یا رسول اللہ بچی کہتی ہے ابا جی میں کچھ نہیں مانگتی، میں کپڑے میں جوتے میں نہیں کھلونے مانگتی، ابا جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ مجھے رحم نہ آیا کیونکہ مجھے تو اپنی ناک رکھوانی تھی نا، کیونکہ 70 قبیلوں کی بیٹیاں میں زندہ درگور کر چکا تھا۔ حضور سن رہے ہیں میرے آقا کے چشمان مبارک سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں، حضور سنتے جا رہے ہیں، داہیہ قلبی سناتے جا رہے ہیں۔ فرمایا داہیہ قلبی پھر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ زندہ درگور کر دیا، مجھے رحم نہ آیا۔ فرمایا داہیہ قلبی پھر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ہونا کیا ہے، آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، یہ گناہ مجھے کھائے جا رہا ہے۔ میرے آقا نے کہا پیارے داہیہ قلبی بس یاد رکھنا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کے ہماری گواہی دے لے، اللہ پچھلی خطاؤں کو معاف جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ اتنا بڑا جرم اس کے بعد معافی، یہ میرے آقا کی رحمت ہے۔ یہ رحمت کسی ہے؟ میرے آقا کی رحمت ہے۔ تو یہ دلیل بطور دلیل میں نے بات عرض کی ہے۔ حضرات گرامی یہ جو وحشی تھے انہوں نے حضرت جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو قتل کیا، اور پھر قرآن نے اس حوالے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیں قائم کر دی ہیں، جو خدا نے حدیں قائم کر دی ہیں، ان سے آگے جانا ہمارا حق بنتا، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ میں سادہ سی مثال دے لیتا ہوں، کسی کا باپ کسی معاملہ کے اندر پنجابی چاہ جانا آنکھوں ذرا سبحان اللہ، کسی دا پیو پرے مکاوے لڑائی ہوئے بچے دی تے پیو کی کرے پرے مکاوے تے منڈا پھر اٹھ کے آکے میں نہیں ماندا تے سیانے بندے کی آندے نے یہ پیو دا کی ہے نافرمان ہے، پیو دا کی ہے کیونکہ جے پیو دا ماندا ہوندا نا فرما بردار ہوندا تے پرے دی گل تے سر نو کی کر لیندا جھکا لیندا، اے فرما بردار نہیں، اس واسطے کھڑا ہو گیا ہے۔ اسی آنے اللہ رسول دی بارگاہ چ اسی کون ہونے اپنی رائے کام کرن والے، جدوں سائیاں آکھیا اللہ انہاں تے راضی ہے، اللہ تے راضی، ساڈا حق نہیں بندا جنت اور جہنم دین دا۔ جنہاں نو میرے آقا نے جنت دے دتی ہے انہاں نو جہنم کوئی نہیں کر سکدا، تے جنہاں نو جہنم میرے آقا نے دے دتی ہے انہاں نو جنت کوئی نہیں بھیج سکدا۔ اس واسطے حضرت وحشی اسی کیا نے حضرت کیوں؟ کیونکہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے سن، کلمہ پڑھ کے کی ہوئے سن؟ مسلمان ہو گئے سن۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا اللہ اور اللہ دے رسول تو اگے نہ ودیا جے، کی نہ کریا جے؟ بولیا جے ذرا اللہ تے اللہ دے رسول تو اگے نہ ودیا جے۔ یا اللہ کی کریے؟ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کو ڈریا جے، کی کریا جے؟ اللہ کو ڈریا جے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنن والا ہے، اللہ ویکھن والا ہے۔ اگے فرمایا یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا میرے یار دی آواز تو بھی اپنی آواز نو بلند نہیں کرنا۔ یا اللہ جے کیتا تے کی بنے گا؟ فرمایا جے کیتا تے پھر یاد رکھو ولا تجہروا لہو بالقول کجہر بعضکم لبعض، فرمایا انج نہ بولو میرے یار دی بارگاہ جویں ایک دوجے نال گل کر دیو۔ تے یا اللہ جے کیتا تے پھر فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تواڈے اعمال حبط کر لے جان گے، تانوں شعور بھی نہیں ہوے گا، علم بھی نہیں ہوے گا۔ ایک ہوندا ضبط کر لینا، ضبط تو مراد ہے میرا موبائل پیا ہے تو بندہ پھڑ کے لے جوے واپس نہ دے تے آکھے میں نہیں دینا، اینو آندے نے ضبط۔ کسے دیاں اکھاں دے سامنے اودی شے چک لئی جاوے اینو کی آندے نے؟ ضبط۔ بولو تے صحیح نہ، کی آندے نے؟ ضبط۔ تے جیڑی شے بندے نو پتہ نہ لگے، غائب ہو جاوے، پتہ بھی نہ لگے تے اونوں آندے نے حبط۔
مطلب شے بھی غائب ہو گئی تے بندے نو علم بھی کوئی نہیں. اللہ آکھیا میرے یار دی آواز تو اپنی آواز نو بلند کیتا, نمازاں پڑھ دی ہوئے, روزے رکھ دی ہوئے, جو زکاة کر دی ہوئے, درود بھی پڑھ دی ہوئے, سارا کچھ کر دی ہوئے, عمال حبت کر لواں گا, عملہ دا پتہ بھی نہیں چلے گا. یا اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا وجہ اے وے میرے آقا دی میرے یار دی مینوں بے ادبی تے گستاخی گوارا نہیں. بس پھر جس ویلے میدان بدر لگا, میدان بدر دے اندر 70 کفار دے چودھری سرپنچ تے جدے اندر ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, اے سارے واصلے جہنم ہوئے. تے پھر کافراں نے ارادہ کیتا, حضرت جناب امیر حمزہ نے کافراں دے بڑے بڑے چودھریاں نو واصلے جہنم کیتا. ہن انہاں نے ارادہ کر لیا کہ اسی امیر حمزہ نو قتل کرنا ہے, امیر حمزہ کول بدلہ لینا ہے, امیر حمزہ کول انتقام لینا ہے. غزوہ احد منعقد ہویا, شوال المکرم دا مہینہ ہے, شوال المکرم دے مہینے دے وچ میدان احد لگا. جس ویلے میدان احد لگ گیا, میرے آقا نے حضرت جناب امیر حمزہ نو سپاہ سالار بنایا. حضرت امیر حمزہ لڑدے نے, لڑدیاں ہن وحشی نے حضرت جناب امیر حمزہ تے حملہ کرن دی خاطر پہاڑ دی چٹان دی اوڑ تو آپ تے حملہ آور ہون دی کوشش کیتی اور آپ تے نیزہ ماریا. جس ویلے نیزہ ماریا, آپ دی ناف تو تھلے نیزہ آپ تے جسم وچ پیوست ہو گیا, آر پار ہو گیا. حضرت جناب امیر حمزہ آپ دی شہادت ہو گئی, زخمہ دی تاب نہ لا سکے. جس ویلے حضرت جناب امیر حمزہ دی شہادت ہوئی تے میرے آقا نو خبر ہوئی, میرے آقا نو علم ہویا. ہن 70 صحابہ کرام میدان احد دے اندر جامع شہادت نوش کیتا. میرے آقا نے سب تو پہلا حضرت جناب امیر حمزہ دا جنازہ سامنے رکھیا. سامنے رکھ کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلی نماز جنازہ حضرت جناب امیر حمزہ دی ادا فرمائی. تے جس ویلے جنازہ پڑھیا, حالت کی آپ دی شہادت دا وقوع کی بنیا. اے جڑی حضرت جناب ابو سفیان دی بیوی سی جنہ دا نام ہندہ سی, انہاں نے وحشی نو آکھیا سی جے تو امیر حمزہ نو قتل کر دے تینو بڑا انعام دیواں گی. تے جڑا مال دا پجاری ہوندے, مال دا لالچی ہوندے, انہوں شخصیت دی قدر پتہ ہوندی. انہوں نے نہیں پتا بھی کتنی کو علم والا ہے, کتنی کو عزت والا ہے, کتنے کو مقام والا ہے, ایدی اٹیچمنٹ کدے نال ہے. تے جس ویلے اینی گل ہوئی, وحشی نے حملہ کیتا. حملہ کر کے تے حضرت جناب امیر حمزہ, اللہ اکبر, آپ دا کلیجہ مبارک جسم نو چاک کیتا. جسم نو چاک کر کے آپ دا کلیجہ مبارک ہندہ دی بارگاہ چ ہندہ کو لے کے گیا. تے ہندہ نے آپ دا کلیجہ مبارک نکال کے اللہ اکبر چبان دی کوشش کیتی, چبا نہ سکی. آپ دا کلیجہ مبارک پھینک دیتا, آپ دے کان مبارک کٹ دیتے گئے, آپ دی نک مبارک کٹ دیتی گی. جس ویلے حضور دی بارگاہ چ ہن ویسی قبول اسلام واسطے آئے نا, تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او ویسی تو کلمہ تے پڑھ لیا ہے, ساڈی غلامی تے اختیار کر لئیے, لیکن یاد رکھی میرے سامنے نہ آیا کر. یا رسول اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا جس ویلے تو سامنے آنا ہے مینوں اپنے چاچے دی شہادت یاد آ جاندی ہے, مینوں اپنے چاچے دا قاتل یاد آ جاندا ہے. ساری زندگی حضرت وحشی حضور دی بارگاہ چاہندے رہے نے, لیکن سامنے نہیں بیٹھے. یا رسول اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا جڑا ساڈے نام تو جانوار دا ہے اسی پھر انجی قربانیاں دا صلہ دینے ہاں, اسی انجی وفاواں دا صلہ دینے ہاں. میدان احد سج گیا, حضرت جناب امیر حمزہ دی شہادت ہو گئی. ہن صحابی رسول نے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی رسول کی نام ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حدیث جڑا کئی سیرت دیاں کتاباں دے اندر المستدرک حاکم دے اندر موجود نے, امام بہقی دلال النبوہ دے اندر انہوں نقل فرما دے نے. صحابی رسول حضرت جناب حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہوئی ہے, پہلی رات آ گئی ہے جنہوں جناب والا حجرہ عروسی آکھیا جاندا ہے. پہلی رات شادی دی, پہلی رات اپنی بیوی نال ملاقات کیتی ہے. ملاقات کرن تو بعد صبح دا دن ہویا ہے, فجر دا ویلا ہویا ہے, اعلان ہویا الجہاد الجہاد الجہاد, جہاد دا آوازہ بلند ہو گیا ہے. جس ویلے جہاد دا آوازہ بلند ہویا ہے, حضرت جناب حنزلہ غسل کرن واسطے چلے سن, لیکن جس ویلے جہاد دا اعلان سنیا ہے غسل چھڈیا ہے, حضور دی بارگاہ وچ ٹر گئے نے. تے میرے عشق نے سوال کیتا, او حنزلہ
بلا وجہ کی یہ غسل نہیں کیتا پاک نہیں کیتا جسم تے جواب ہی آیا ہے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نا کرا ویکھدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نا کرا ویکھدا جتھے چاوے جھکا دے وے عاشق دا سر حضرت حنظلہ آپ نے غسل نہیں ویکھیا حضور دی بارگاہ وچ چلے گئے نے تیاری نہیں کی تھی فوراً حکم آیا ہے الجہاد حضرت حنظلہ حضور دی بارگاہ وچ جہاد واسطے چلے گئے نے لڑدے لڑدے شہید ہو گئے نے جس ویلے شہید ہوئے نے تے صحابہ آندے نے سونیو حنظلہ دی ڈیڈ باڈی نہیں ملدی حنظلہ دی لاش نہیں ملدی میرے آقا فرمایا صحابہ حنظلہ ساڑھے حکم دے سارا کچھ چھڑ کے آ گیا سی اللہ نے جبریل نو بھی بھیجیا ہے میکائیل نو بھی بھیجیا ہے حنظلہ نے غسل نہیں سی کیتا اسی کسے نو ساڑھے نال پیار کرنے والا ہوئے دنیا تو بے غسل نہیں جان دیں دے دنیا تے کفر دی موت نہیں مرن دیں دے صحابہ حنظلہ نو فرشتے غسل پہ دیں دے نے میں کہا حنظلہ اے مقام کیویں ملے آئے تے جواب ہی آندہ ہے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نا کراوے خدا جتھے چاوے جھکا دے وے عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کربلا ویکھدا میں گر تسی کدھر پٹرول تے نہیں پوائے ایڈے چپ بیٹھے جنہ نہیں پوایا کہو ذرا سبحان اللہ آج تسی پواؤ گے تانوں پتہ لگے دا سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے نے ماشاءاللہ اللہ کریم ساڈے ملک نو غربت تو بچائے خدا دی قسم میں تے حیران ہوں نا مہندیاں تے ویکھی دے شادیاں تے ویکھی دے اے پچھلے ہفتے دی گل ہے تسی بڑے چنگے ہو تہاڈی گل نہیں کرنا میں نکاح پڑھان گیا انہاں آکھیا بھی نکاح پڑھایا جی تے میں نکاح پڑھایا تے میں ویکھیا برات تے بڑا ہی پیسہ انہاں لٹایا اس کنجراں نو بڑا پیسہ دیتا انہاں وہ مولوی صاحب جڑے محلے والے سن میں کہ انہاں دا کے خدمت انہاں دا کے میں آپ نہیں رکھنی وہ خیر انہوں نے خدمت انہوں مولوی صاحب میں کہ انہوں کنے میں کہ جی 10 ہزار دی چھڑیا جی 2 نکاح سن وہ میرے انج ویکھیا تو میں بھی پھر انج ویکھیا میں کہ خیر تے ہے جی ٹھیک ہے دے دیاں گے خیر انہوں 10,000 کو نہیں دیتا سمجھ آ گئی نا تو پھر انج ہی ہونا ہے مڑ کی خیال ہے وہ جی تو جنہوں نے دینے چاہیے انہوں نے نہیں دے دے تو جدے نہیں دینے چاہیے وہ دے چھڑی دینے تو مڑ انج ہی نکل لینے نا دعا کرو اللہ رحم فرمائے اللہ سانو حقوق دی پہچان عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت حنظلہ میرے آقا کریم فرمایا حنظلہ نو فرشتیاں غسل دیتا ہے کنہ نے غسل دیتا ہے فرشتیاں نے غسل دیتا ہے آؤ حضرات گرامی اس تو بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی دے اندر جس سے لے حضرت وحشی آئے میرے آقا فرمایا وحشی سامنے نہ آویا کر کیوں جدوں تو سامنے آنا ہے میں نو اپنا چاچا یاد آ جاندہ ہے اور حضرت جناب امیر حمزہ دیاں وفاداریاں نہ دساں انج تے نے دسنیاں کہو سبحان اللہ حضرت جناب امیر حمزہ علی اسلام قبول نہیں کیتا انہاں دی رشتہ داری یہ سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا بھی سن اور حضور علیہ السلام دے رضائی بھائی بھی سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس
والدہ دا دودھ پیتا، اس سے والدہ دا دودھ حضرت جناب امیر حمزہ بھی پیتا، اور 2 تو 3 سال دا عمر دا فرق سی آپ دا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نالوں 2-3 سال وڈے سن۔ اے وڈیاں چھوٹیاں والی گل جڑی میں تہاڈوں دسدا جاواں، جس لے سیدنا صدیق اکبر کول غلاماں پوچھیا نا پیارے ابو بکر تہاڈی عمر چوکھی ہے یا تہاڈے آقا دی عمر چوکھی ہے؟ ہن سیدنا صدیق اکبر سسر نے، اما عائشہ پاک آپ دے والد محترم نے، تے سسر ویسے بھی کی ہوندا ہے والد دا درجہ رکھدا ہے، باپ دا درجہ رکھدا ہے شریعت دے اندر۔ تے صحابہ جس لے پوچھے نا پیارے ابو بکر تہاڈی عمر چوکھی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، تے آپ فرماندے نے عمروں میں وڈا واں عزتاں نالوں میرے آقا وڈے نے۔ جس لے ناموس رسالت دا معاملہ آ جاوے تو پھر وڈے میرے آقا نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت چچا آپ دے حضرت جناب امیر حمزہ آپ نے قبول اسلام نہیں کیتا تے ابو جا حضور کوہ صفا تو گزرے نا، کوہ صفا پہاڑی ہے، اے صفا مروہ دی جڑی سائیک کوہ صفا، حضور گزرے نا، ابو جہل حضور علیہ السلام دی شان وچ گستاخانہ الفاظ بیان کیتے، حضور دی تنقیص کیتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان وچ نزیبہ الفاظ بول کے گزر گیا، اور حضرت جناب امیر حمزہ دی لونڈی انہیں سن لیا، سن کے واپس آئی آ کے آندھی ہے امیر حمزہ تینوں پتہ ہے تیرے پتیجے دی بےزتی کر کے ٹر گیا ابو جہل، تیرے پتیجے دی شان وچ اتنے غلیظ الفاظ بول کے ابو جہل گیا ہے۔ تے جس ویلے حضرت جناب امیر حمزہ سنیا آپ نے تلوار لئی، آپ نے تیر اور کمان لیا، لے کے ابو جہل دے نیڑے چلے گئے۔ ابو جہل صحن کعبہ دے اندر بیٹھا ہے، اور صحن کعبہ دے اندر دے چمچے چیلے دیگر چودھری بھی نال بیٹھے نے۔ حضرت جناب امیر حمزہ نے اپنے اس تلوار دی اپنے اس جڑا کمان تیر جدے اندر پا کے چلائی دا ہے، اس کمان نو ابو جہل دے سر دے وچ مار کے سر پھاڑ دیتا۔ چمچے چیلے کھڑے ہو گئے، اوے ایک ہی پیا کرنا ہے۔ حضرت جناب امیر حمزہ جلال والے بھی سن، جرت والے بھی سن، اور جمع مرد بھی سن۔ آکھیا او ابو جہل، او لائنا، او کمینیا، میرے پتیجے دی شان وچ گستاخی کیتی یا میرے پتیجے دی شان وچ کم تر الفاظ بولے نے، یاد رکھی او نہ تے جھوٹا ہی ہو، او اللہ دا سچا نبی ہے، جو او کرے گا او میں کراں گا، او دا کرنا خدا دا کرنا ہے، او دا بولنا حق دا بولنا ہے، او دا بولنا سچ دا بولنا ہے۔ اگر اج تو بعد میرے پتیجے دی شان وچ گستاخانہ الفاظ بولے تے مینوں اگے پائے گا۔ جس ویلے اینی گل ہوئی ابو جہل پریشان ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ ہن حضرت جناب امیر حمزہ جدو سینے چ عشق مصطفیٰ دی اور شمع روشن ہوئی نا، حضور دی بارگاہ چ چلے گئے، ہاتھ جوڑ کے آندے نے پیارے محمد جس خدا دا کلمہ تو پڑھنا ہے مینوں وہ پڑھا دے، میں بھی غلامی اختیار کرنا چاہنا۔ حضرت جناب امیر حمزہ کلمہ پڑھے آئے مسلمان ہو گئے نے۔ میرے عشق نے سوال کیتا، امیر حمزہ وجہ کیے مال بھی ہے دولت بھی ہے چدرا بھی ہے سارا کو جیے، کہ حضرت جناب امیر حمزہ یہی جواب دیتا ہوئے گا، آپ نے بھی یہی پیغام، میں بھی یہی میسج دینا وا۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں۔ اگر حضرت جی ملے گا کی تے میں جواب دینا وا، جس ویلے غلامی مصطفیٰ دا پٹا گلے وچ پا لویں گا پھر مقام تینوں کی ملے گا۔ اوے بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد پوچھنا انزلہ نو فرشتیاں نے غسل دیتا ہے تے پھر جواب ہی آیا ہوئے گا، اوے بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ حضور دی غلامی اللہ اور اللہ دے رسول دیاں حداں نوں اللہ جتھے جڑے آندے نے ہم کلے مسلمان ہیں، یہ گل بھی یاد رکھ۔ میں ونڈ کرن لگا ممبر تے بیٹھ بڑی ٹائم ہو گیا، میں بڑی ذمہ داری نال دعوے نال عرض کرنا، جیڑا آندا ہے نا میں نرا مسلمان ہاں، نہ میں سنی نہ وہابی نہ میں وہابی نہ شیعہ نہ دیوبندی، یہ گل یاد رکھیا جے بڑی ذمہ داری نال آن دی ریکارڈ ہے۔ آج بابا جی بھی آئے نے ماشاءاللہ، یہ حافظ آبادوں آندے نے، اللہ انہاں دی محبت نو قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی یہ یاد رکھیا جی جیڑا آندہ ہے اسی میرا کوئی فرقہ نہیں، قرآن نے آکھیا کل یا ایھا الکافرون،
اے کافرو قرآن نے دسیا جنا نیرے ساڈا کوئی فرقہ نہیں ہے وہ پھر بغیر فرقے تو نماز پڑھ کے وکھائے دسے کیڑی نماز ہے کسے رسول اللہ نو ویکھیا کوئی ایک بندہ کھڑا ہوگا کہ میں رسول اللہ نو ویکھیا نماز پڑھ دیں نہیں ویکھیا یہ پیچھے نیتنی پینی ہے جیڑا آندا ہے نا میں کسے نو نہیں ماندا وہ بھی یہ آندا ہے پیچھے اس امام دے وہ کسے نو تے ماندا ہے کہ نہیں تے جے اونج نماز وچ مان لو تو اونج بھی مان لینا چاہیے یہ سب تو بڑا جھوٹ ہے یہ گل یاد رکھ دعوے نال یہ سب تو بڑی مکاری ہے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں میری کوئی جماعت نہیں میرے آقا فرمایا بنی اسرائیل دے 72 فرقے سن میری امت دے 73 فرقے ہون گے لیکن فرمایا انہاں دے وچوں ایک جنت جائے گا یا رسول اللہ او کیڑا ہو گیا فرمایا ما انا علیہ و اصحابی جدے تے میں اور میرے صحابہ ہواں گے یا رسول اللہ جڑے ساڑے تو بعد ہون گے انہاں واسطے بھی وضاحت فرما دے فرمایا ہوا اہل السنہ او اہل سنت و جماعت ہوئے گا حدیث وکھانا میرا کام ہے وقت تو جمعہ تو بعد تشریف لیا میں حدیث وکھا دیں گا اہل سنت ہی اہل جنت نے اہل سنت ہی اہل فکر نے اہل سنت ہی عشق رسول رکھن والے نے اہل سنت ہی نجات والے نے اہل سنت ہی ریاض اہل سنت ہی مریاض اللہ دی بارگاہ دعا کرنے اللہ عقیدہ حق تے زندگی عقیدہ حق تے موت عطا فرمائے آمین بجاہ نبی